ایک بار پھر اپنے ناظرین کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں گے کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں کیبل کی تاریں کاٹنے کی رپورٹنگ کرنے پر میئر کراچی مرتضی وہاب سخت ناراض ہو گئے ہیں اور چینل 5 نیوز کے بیورو چیف کامران زہری کے خلاف جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے۔ ایف آئی آر تھانہ نیو ٹاؤن میں درج کرائی گئی ہے اور کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹنے کی رپورٹنگ کرنے پر میئر کراچی مرتضی وہاب ناراض ہو گئے ہیں۔ بارشوں کے دوران جب شہر میں نکاسی آب کا ناقص انتظام رہا، انتظامیہ کی پول کھل گئی اور انتظامی نااہلی کھل کر سب کر سامنے آئی۔ اس پر چینل 5 نیوز کی جانب سے حقائق پر مبنی رپورٹنگ کی گئی۔ کراچی شہر کا اصل چہرہ شہریوں کو دکھایا گیا تو اس پر میئر کراچی مرتضی وہاب سخت ناراض ہو گئے اور چینل 5 نیوز اور انتظامیہ سے انتقامی کارروائی اس کے بعد لینا شروع کر دی گئی ہے اور خاص طور پر کیبل آپریٹرز سے جو ہے انتقامی کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ ان کی تاریں کاٹ کر ان کو پریشان کرنے کی کوشش جو ہے وہ اب شروع کر دی گئی ہے اور گلشن اقبال میں جو ہے کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹی گئی ہیں اور یہ کوشش کی گئی ہے تاکہ کیبل نیٹ ورک کو کسی طرح سے نقصان پہنچایا جائے، کیونکہ مسلسل چینل 5 نیوز جو ہے سچ دکھا رہا تھا اور شہر قائد کی جو ناقص صورتحال تھی، جو انتظامی نااہلی تھی اور شہر قائد میں جس طرح سے تباہی ہوئی ہے، بارشوں کے دوران مسلسل چینل 5 نیوز جو ہے حق اور سچ کی رپورٹنگ کرتا رہا، شہر کا اصل چہرہ دکھاتا رہا۔ جہاں جہاں نقصانات ہوئے، جہاں جہاں پر تباہی کی صورتحال تھی، جہاں جہاں پر منظر ہم دیکھ رہے تھے کہ گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، سڑکیں بالکل غائب ہو گئی ہیں، انفراسٹرکچر بالکل تباہ ہو گیا ہے، نالوں کی صفائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے پورا شہر قائد بارشوں میں ہم نے دیکھا کہ مفلوج ہو گیا تھا۔ جو کراچی کے مصروف ترین علاقے سمجھے جاتے تھے، صدر ٹاؤن، شارع فیصل، وہ بھی مکمل طور پر پانی میں ڈوبے دکھائی دیے اور علاقے تو پانی میں ڈوبے دکھائی دیے، لیکن اس وقت انتظامیہ جو شہری انتظامیہ تھی، کے ایم سی کا عملہ تھا اور میئر کراچی مرتضی وہاب کے انڈر جو کام کرنے والے لوگ تھے، سٹی وارڈنز تھے، وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہے تھے اور اسی دوران چینل 5 نیوز کو اور کیبل آپریٹرز کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا۔ سچ دکھانے کی پاداش میں انتقامی کارروائی شروع کی گئی۔ چینل 5 نیوز کے بیورو چیف کامران زہری کے خلاف نیو ٹاؤن تھانے میں ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی گئی۔ احتجاج کرنے پر میئر کراچی مرتضی وہاب سخت ناراض ہوئے اور چینل 5 نیوز جب سچ دکھا رہا تھا تو کیبل آپریٹرز کی تاریں سٹی وارڈنز کی جانب سے کاٹی گئیں۔ اس پر چینل 5 نیوز کے بیورو چیف کامران زہری کی جانب سے احتجاج کیا گیا، سچ بتایا گیا کہ یہ کس کے ایما پر کام کیا گیا ہے اور کیوں کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹی گئیں تاکہ حق اور سچ کی آواز کو دبایا جا سکے۔ جو ہم کراچی شہر کا اصل چہرہ بارشوں کے دوران جو ہوا تھا، تباہی کا منظر تھا، پورا شہر ڈوبا ہوا تھا اور خاص طور پر اس سے قبل جب ہب کینال کا معاملہ چینل 5 نیوز نے اور بیورو چیف کامران زہری اور ڈپٹی بیورو چیف وجاہت علی عابدی نے رپورٹ کیا، اس پر میئر کراچی مرتضی وہاب چینل 5 نیوز اور اس کی انتظامیہ سے سخت ناراض تھے۔ اس پر بھی میئر کراچی مرتضی وہاب اور کے ایم سی کا پول کھل گیا تھا کہ ایک نامکمل ہب کینال کا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے افتتاح کرایا گیا اور کراچی کے شہریوں کو ایک بار پھر جو ہے دھوکے اور اندھیرے میں رکھا گیا کہ کراچی کے شہریوں کو پانی ملے گا، لیکن ایک نامکمل ہب کینال کا افتتاح میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے اوپر چینل 5 نیوز اور بیورو چیف کامران زہری اور ڈپٹی بیورو چیف وجاہت علی عابدی کی جانب سے سچ ناظرین کو بتایا گیا۔ اس پر بھی میئر کراچی مرتضی وہاب چینل 5 نیوز اور انتظامیہ سے ناراض تھے اور کیبل آپریٹر سے ناراض تھے۔ اس کے بعد جب بارشوں کے دوران حق اور سچ کی رپورٹنگ کی گئی چینل 5 نیوز کی جانب سے، ہمارے رپورٹرز کی جانب سے، بیورو چیف اور ڈپٹی بیورو چیف کی جانب سے، اس پر میئر کراچی مرتضی وہاب اور کے ایم سی سخت ناراض تھے، جس کے بعد چینل 5 نیوز کے انتظامیہ اور چینل 5 نیوز اور خاص طور پر کیبل آپریٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان کو سخت نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ سٹی وارڈنز کی جانب سے گلشن اقبال میں کیبل کی تاریں بڑے پیمانے پر کاٹی گئیں اور کیبل انڈسٹری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی ایک ناکام کوشش کی گئی، جس کے بعد بیورو چیف کامران زہری کی جانب سے ناظرین کو سچ بتایا گیا کہ کیوں کیبل کی تاریں کاٹی جا رہی ہیں اور اس کے پیچھے کیا ایجنڈا ہے میئر کراچی اور کے ایم سی کا اور سٹی وارڈنز کس کے ایما پر یہ کام کر رہے ہیں، جس کے بعد میئر کراچی مرتضی وہاب کی جانب سے ناراضگی کا اظہار کیا گیا اور بیورو چیف کراچی کامران زہری کے خلاف نیو ٹاؤن تھانے میں ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹنے کی رپورٹنگ کرنے پر میئر کراچی مرتضی وہاب سخت ناراض ہوئے ہیں اور یہ معاملہ شروع ہوا تھا ہب کینال کی رپورٹنگ سے، جب ایکسپوز کیا گیا ہب کینال کو چینل 5 نیوز کی جانب سے ایک نامکمل ہب کینال
کو جو ہے افتتاح کروایا گیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، اور کراچی کے شہریوں کو ایک بار پھر اندھیرے میں رکھا گیا میئر کراچی کی جانب سے۔ اور میئر کراچی بار بار یہ کہتے رہے کہ ہب کینال مکمل ہے، لیکن چینل 5 نیوز بیورو چیف کامران زہری اور ڈپٹی بیورو چیف وجاد علی عابدی مسلسل رپورٹنگ کرتے رہے کہ ایک نامکمل ہب کینال کا افتتاح کرایا جا رہا ہے میئر کراچی کی جانب سے۔ اس میں بھی ان کی نااہلی کھل کر سامنے آئی تھی، اور بارشوں کا جو 3 روزہ اسپیل تھا اس میں جو شہر کی صورتحال تھی، بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے ادارے دنیا کے کراچی کے بارے میں رپورٹ کرتے رہے، کیونکہ کراچی دنیا کا وہ شہر ہے جو ہمیشہ خبروں کی زینت بنا رہتا ہے، اور سچ دکھانے کی پاداش میں چینل 5 نیوز اور بیورو چیف کامران زہری کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، کیبل آپریٹرز کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بیورو چیف کامران زہری نے کس طرح سے ایکسپوز کیا، وہ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں، وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ ہب کینال پر بھی ایک انکوائری کمیٹی بٹھائیں کہ آپ سے جب افتتاح کرواتے ہوئے یہ کہا کہ مکمل کر لیا ہے تو وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور دوسری اہم بات، یہ میرے ہاتھ میں پاکستان جو ہے پی ٹی اے کی جو ہے سیکشن اور جو ہے رولز آف ریگولیشنز ہیں، اس کے اندر صاف واضح سیکشن 31 اور اس کا 14A یہ بتاتا ہے کہ کیبل آپریٹرز کی تاروں کو ڈیمیج کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور آپ لوگوں نے سٹی وارڈن سے بغیر کسی اطلاع پیشگی نوٹس کے یہ اتنا بڑا قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان انتقامی کارروائیوں سے کیبل آپریٹرز کے تار کاٹنے سے کیا آپ کی سڑکیں بن جائیں گی؟ خود بخود آپ کے بنجر ویران پارک جو آپ کے آنے کے بعد ہوئے وہ خود بخود گل پوش ہو جائیں گے۔ یہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں لوگوں کے نلکوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، یہ پیڈسٹرین خود بخود بن جائیں گے۔ اگر مسئلے کا حل ان کیبل آپریٹر سے ہی ہے اور ان کی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ اس شہر میں مصیبتیں ہیں، تو پھر آپ تمام کراچی سے کشمور تک کے سارے تار کاٹ دو، بس ہمارا یہ صوبہ بنا دو، اس شہر کو بنا دو، ورنہ حقائق جاری رہیں گے، ان تاروں کے بغیر بھی جاری رہیں گے، اور عوام سچ جھوٹ جانتی ہے۔ ہب کینال پر بھی ایک انکوائری کمیٹی بٹھائیں کہ آپ سے جب افتتاح کرواتے ہوئے یہ کہا کہ مکمل کر لیا ہے تو وہ ابھی تک نہیں ہوا۔ اور دوسری اہم بات، یہ میرے ہاتھ میں پاکستان جو ہے پی ٹی اے کی جو ہے سیکشن اور جو ہے رولز آف ریگولیشنز ہیں، اس کے اندر صاف واضح سیکشن 31 اور اس کا 14A یہ بتاتا ہے کہ کیبل آپریٹرز کی تاروں کو ڈیمیج کرنا کتنا بڑا جرم ہے، اور آپ لوگوں نے سٹی وارڈن سے بغیر کسی اطلاع پیشگی نوٹس کے یہ اتنا بڑا قانون ہاتھ میں لیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان انتقامی کارروائیوں سے کیبل آپریٹرز کے تار کاٹنے سے کیا آپ کی سڑکیں بن جائیں گی؟ خود بخود آپ کے بنجر ویران پارک جو آپ کے آنے کے بعد ہوئے وہ خود بخود گل پوش ہو جائیں گے، یہ ٹوٹی پوٹی سڑکیں لوگوں کے نلکوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا، یہ پیڈسٹرین خود بخود بن جائیں گے۔ اگر مسئلے کا حل ان کیبل آپریٹر سے ہی ہے اور ان کی وجہ سے آپ کو اتنی زیادہ اس شہر میں مصیبتیں ہیں، تو پھر آپ تمام کراچی سے کشمور تک کے سارے تار کاٹ دو، بس ہمارا یہ صوبہ بنا دو، اس شہر کو بنا دو، ورنہ حقائق جاری رہیں گے، ان تاروں کے بغیر بھی جاری رہیں گے، اور عوام سچ جھوٹ جانتی ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ہیں بیورو چیف چینل 5 نیوز کراچی کامران زہری۔ ان کے خلاف جو ہے سچ کی رپورٹنگ کرنے پر جھوٹی FIR نیو ٹاؤن تھانے میں درج کی گئی ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی ایما پر اس پر بات کرنے کے لیے میں جوائن کیا۔ اسد زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ بہت شکریہ اسد صاحب، آپ نے 5 نیوز کو وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ کیا سچ دکھانا اور سچ پر مبنی رپورٹنگ کرنا، شہر قائد کا بارشوں کے دوران اصل چہرہ دکھانا، پورا کراچی شہر ڈوبا رہا، آپ کو بھی معلوم ہوگا جو کراچی شہر کی صورتحال تھی سب کے سامنے تھی، 1 درجن سے زائد اموات ہو گئیں ناقص اور نااہلی کی وجہ سے انتظامیہ کی۔ کیا یہ دکھانا اتنا بڑا جرم ہے کہ بیورو چیف چینل 5 نیوز کامران زہری کے خلاف ایک جھوٹی FIR درج کر دی گئی اور کیبل آپریٹر کی تاریں کاٹ دی گئیں کراچی کے اندر؟ ایک بار پھر کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسد زیدی صاحب کو۔ امپورٹنٹ بڑا یہ ایشو ہے کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹنے کی رپورٹنگ کرنے پر میئر کراچی مرتضی وہاب سخت ناراض ہو گئے ہیں، اور ان کے انڈر کام کرنے والے عملے سٹی وارڈن نے گلشن اقبال میں کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹیں، جس سے کیبل آپریٹرز کو سخت نقصان ہوا۔ اسد زیدی صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسد صاحب شکریہ، آپ نے 5 نیوز کا وقت دیا۔ سر یہ بتائیے گا کہ
بڑا امپورٹنٹ یہ ایشو ہے، کیا کیبل آپریٹر کی تاریں کاٹنے سے شہر قائد کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سچ اور حق کی رپورٹنگ کرنے پر انتقامی کارروائی کا نشانہ بنانا، جھوٹی FIR درج کروا دینا، کیا یہ ایک اچھی روایت ہے؟ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ صحافی چوتھا ستون ہے ریاست کا، اور اگر صحافی ہی نہیں دکھائیں گے تو پھر دکھائے گا کون؟ سب سے اہم سوال تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ رہی کہ کراچی شہر میں ایک طرف تو اختیارات کا رونا ہم نے سنا گزشتہ ادوار میں، اور اس کے بعد اب جب بھرپور اختیارات ملے اور اس کے بعد بھی کراچی شہر کی تقدیر نہ بدل سکی، تو کامران ظہری جیسے صحافی جو خود جو ہے میدان عمل میں رہتے ہیں، چاہے بارشیں ہوں، چاہے پانی سڑکوں پہ کھڑا ہو، آب کنال کا مسئلہ ہو، یا پھر KMC سٹی وارڈن کی گاڑیاں چلی جا کے کراچی پر قبضے کی بات کی جائے، تو وہ حق و سچ کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، آواز بلند کرتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ سلامت کو جب آئینہ دکھایا تو وہ برا مان گئے۔ متواتر طور پر دکھائی جانے والی وہ تمام غلطیاں جن کے لیے یہ بتانا ضروری تھا کہ دیکھیے آپ جو یہ عمل کر رہے ہیں اس سے شہر کراچی میں بہتری نہیں آ رہی، آپ کو چاہیے کہ لوگوں کو، ادارے میں موجود وہ لوگ جن کی وجہ سے کوئی کام نہیں ہو پا رہا، ان کو تبدیل کیجئے یا پھر تصحیح کیجئے، اپنے کام کی تنقید برائے اصلاح کرتے رہے۔ تو اس کی پاداش میں ایک جانب تو ان کے پاس ایسے صحافیوں کے خلاف کچھ ایسا ہے نہیں کہ یہ کر سکیں، تو دوسری جانب کیبلز آپریٹرز ایسوسی ایشن جو ہر گھر میں اس وقت ہم ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس متواتر جو خبروں سے لے کر تمام چیزیں وہ کیبل کے تھرو ملتی ہیں، تو ان کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں بزدلانہ کرنا اور ان کی تاریں کاٹنا، اور وہ بھی رات کے اندھیرے میں، تو کیا یہ عمل زیب دیتا ہے شہر کراچی میں حکومت کرنے والی ایک ایسی جماعت کو؟ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اس کی پاداش میں FIR کا اس طرح اندراج کرنا کہ اس کے اندر یہ لکھنا، اگر کیمرہ لے کر جانا جو ہے، کیمرے کو ہتھیار سمجھتے ہیں تو بالکل کیمرہ ہوگا، اگر مائک کو مسلح، مائک کے ساتھ کیمرہ مین کو مسلح افراد سمجھتے ہیں تو بالکل وہاں پر کیمرہ مین جو ہے وہ اپنے فرائض بھی انجام دے رہے ہوں گے، مائک ہاتھ میں لے کر وہاں پر صحافی بھی کھڑے ہوں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی گاڑی کے ڈرائیور بھی ہوں گے، اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اپنی بات پہنچانا چاہتے تھے بادشاہ سلامت جو کراچی کے اس وقت ہیں ان تک، تو وہ اس بات کو برا مان گئے۔ اور پھر دیکھیے ستم ظریفی 19 تاریخ کو اگر یہ واقعہ ہوا تو کیا سٹی وارڈن اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ وہ FIR کا اندراج کروا لیتے؟ لیکن نہیں، پہلے کوشش کی جاتی رہی کہ ڈرائیں دھمکائیں صحافیوں کو اور دور رکھیں، جو کراچی شہر ڈبو دیا، لوگوں کے کروڑوں نہیں اربوں روپے ڈوب گئے، لوگوں کی بیسمنٹ کی بات کی جائے، گاڑیوں کی بات کی جائے، قیمتی املاک کی بات کی جائے، یا پھر جو ان کا سونے سے کاروبار سے معلق لوگوں کی بات کی جائے، معلقہ لوگوں کی، یا پھر جو بلڈر حضرات ہیں ان کی بلڈنگوں کے ڈوبنے کی بات کی جائے، تو ان تمام چیزوں کی ذمہ داری ظاہر سی بات ہے کہ شہر کے حاکم پر جاتی ہے، اور پھر وہ برا مان گئے اور سچ دکھانے کی پاداش میں کامران ظہری پر یہ جو FIR کا اندراج ہوا ہے قابل مذمت ہے، اور اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ صحافی پھر بھی سچ دکھاتے رہیں گے، صحافی تنظیمیں اس وقت ساتھ ہیں، جس طریقے کا کام کراچی شہر میں لوگوں کے لیے بلدیاتی معاملات میں دکھانا چاہیے بالکل وہی دکھایا جا رہا ہے، اور یقیناً اس بات پر سندھ گورنمنٹ ایکشن لے گی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے اس FIR کو C کلاس کرائیں گے، اور اس کے اوپر پھر ایک بیٹھک ہونی چاہیے کہ کیا صحافی سچ نہیں دکھا سکتے؟ بالکل ہونی چاہیے۔ اور سر ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں اپنی اسکرین پر، 5 نیوز کی اسکرین پر، ہمارے ناظرین یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد میں جو ہے کیبل کی تاریں کاٹی گئی ہیں۔ یہ فوٹیج ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں کہ جس کے تھرو پورے شہر کے اندر جو ہے ٹرانسمیشنز جاتی ہیں، لوگ نیوز دیکھتے ہیں، سچ اور حق کا پتہ چلاتے ہیں، سچ پر مبنی رپورٹنگ کو دیکھتے ہیں، اس کو بند کرنے کے لیے اتنی بڑی تعداد میں کیبل کی تاریں کاٹی گئی ہیں۔ سر اسد زیدی صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، اپوزیشن لیڈر KMC ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، جماعت اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب، آپ نے 5 نیوز کو وقت دیا۔ سر اب مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک طرف بہت تیز بارش ہو رہی تھی کراچی میں، شارع فیصل ڈوبی ہوئی تھی، دوسری طرف میئر کراچی نے یہ ٹویٹ کر دیا تھا کہ شارع فیصل بالکل صاف ہے۔ سچ بتانا کیا اتنا بڑا جرم ہے کراچی شہر کے اندر؟ لوگوں کو یہ بتانا کہ آپ ڈوب رہے ہیں اور پورا کراچی ڈوب چکا ہے، انتظامیہ غائب ہے،
کیا یہ بتانا اتنا بڑا جرم ہے کہ ایک چینل کی انتظامیہ کو ہراساں کیا جائے، کیبل کی تاریں کاٹ دی جائیں اور پھر جھوٹی FIR بھی درج کروا دی جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اب تو سچ دکھانا، سچ بولنا ہر چیز ہی جرم بن چکی ہے نا، ظاہر ہے۔ اب تو جھوٹ کا کاروبار چل رہا ہے، اب فراڈ کی، کرپشن کی دکانیں کھل رہی ہیں، ان پر اگر آپ خریدار بن جائیں تو پھر آپ کا آپ کے وارے نہیں آ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ سچ دکھانا شروع کر دیں، آئینہ دکھانا شروع کر دیں، تو آپ دیکھیں کہ کتنے چراغ پا اور سیخ پا یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اب یہ کتنی شرم کی بات ہے نا، دیکھیں ایک میڈیا چینل کو اس طرح ہراساں کیا جائے، اس کے صحافی پر، کامران بھائی پر ہماری جو ہے FIR انہوں نے کاٹ دی، اور اس کے نقصان پہنچا رہے ہیں، کیبلز کاٹ رہے ہیں۔ یار آپ کیبلز کے لیے کوئی آلٹرنیٹ انتظام کر لیجئے، آپ بات کیجئے۔ بہت ساری جگہ میں نے دیکھا کہ ٹاؤن چیئرمین نے، ہمارے جنا ٹاؤن کے چیئرمین نے کچھ کیبل والوں سے بات کی، انہوں نے بھی پراپرلی اس کو انڈر گراؤنڈ کر دیا۔ لیکن یہ طریقے سے ہوتی ہیں چیزیں، لیکن بات یہ کیبل کی ہے ہی نہیں نا۔ بات یہ ہے کہ اگر ان کو کیبلز کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوتی اور خوبصورتی ان کو شہر کی پوری نظر آتی تو بھائی یہ کراچی کے نالے صاف کرتے، پورے شہر کو بارش میں نہ ڈبوتے، یہ ہب کنال میں یہ فراڈ نہ کرتے۔ ابھی بھی دیکھیے، آپ نے دیکھ لیا ہوگا واٹر بورڈ کا اعلامیہ آ گیا ہے کہ بارش سے ہب کنال کو نقصان پہنچا ہے، اور جناب وہ اس کی سپلائی جو ہے 100 سے 40 MGD کر دی گئی ہے۔ تو میٹرو تو یہ ساری چیزیں دکھا رہا تھا نا، اب اس سے تن بدن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ تو بارش میں جس طرح میئر صاحب ٹویٹ فرما رہے تھے کہ ایک جانب پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا، بچے سڑکوں پہ کھڑے تھے، عورتیں سڑکوں پہ کھڑی تھیں، بسیں ڈوبی ہوئی تھی، گاڑیاں ڈوبی ہوئی تھی، دوسری طرف میئر صاحب ایک صاف ستھری سڑک پہ چمکیلے جوتے پہنے ہوئے اور صاف ستھری پتلون قمیض اور 5 فٹ اونچی گاڑی سے اتر کے اور ایک نالی پہ کھڑے ہو گئے اور دکھا رہے ہیں کہ جی دیکھیں یہ تو بالکل صاف ستھری ہے۔ یار اس طرح سے شہر چلا کرتے ہیں۔ ایک کراچی کا میئر جو ہے وہ لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی کرتا ہے، اور پھر جب کوئی لوگ بولیں، دیکھیں، اور یہ سٹی وارڈن کا جو انتہائی ناجائز استعمال یہ لوگ کر رہے ہیں، یہ کئی دفعہ کر چکے ہیں۔ ابھی دیکھیے کہ یہ ان پر کامران بھائی پر FIR کٹی ہے، اس سے پہلے انہوں نے سجن یونین کے ذوالفقار صاحب ہیں، وہ پینشن کے لیے مطالبہ کر رہے تھے اور چند لوگوں کو لے کر انہوں نے ایک چھوٹا سا مظاہرہ کیا تھا، ان پر FIR کاٹ دی۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا تھا کہ جب جماعت اسلامی کے کونسلر نے بجٹ وغیرہ کے مسئلے پر مظاہرہ کیا تھا تو انہوں نے سٹی وارڈن کے ذریعے میرے خلاف اور 2 اور ہمارے ساتھیوں کے خلاف تھانے میں رپورٹ جمع کرائی تھی۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ یار یہ جمہوری لوگ ہیں، ان کو ہو کیا ہے؟ اور اب تو دیکھیں انہوں نے انتہا کر دی کہ اب یہ میڈیا کے اوپر انہوں نے وار کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا۔ سندھ حکومت کچھ نہیں کرے گی، سندھ حکومت ہی کے تو ایما پر یہ سب کچھ چل رہا ہے، سارا دھندا جو ہے سندھ حکومت تو کروا رہی ہے۔ میئر صاحب جو سندھ حکومت کے ترجمان بھی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کے اسپوکس پرسن بھی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو یہ ہو رہی ہیں، یہ سب ایک ایک ایسی ایفرٹ ہے کہ لوگوں سیف الدین صاحب، لیکن اس سے وہ کیا مثال سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کا منصوبہ کیا ہے؟ کیا بارش کے دوران جو پورا کراچی ڈوبا ہوا تھا، لوگوں کی گاڑیاں ڈوبی ہوئی تھیں، بچے پریشان تھے، فیملیز پریشان تھیں، کیا ہم یہ بتاتے کہ لوگ جو ہے سڑکوں پر ڈوبے ہوئے نہیں ہیں، وہ سوئمنگ پول میں انجوائے کر رہے ہیں اپنی گاڑیوں کے ساتھ؟ کیا یہ ان کو قابل قبول ہے؟ کیا ہم یہ رپورٹنگ کرتے ہیں اس دن کہ لوگ سڑکوں پہ انجوائے کر رہے ہیں، وہ ڈوبے بھی نہیں ہیں، نالے بالکل بہہ رہے ہیں، کراچی شہر بالکل صاف ہے، کراچی شہر نیو یارک کا منظر پیش کر رہا ہے؟ کیا یہ رپورٹنگ اس دن کی جاتی؟ اگر سچ بتایا گیا ہے تو وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بتایا گیا ہے، کراچی شہر کے لیے بتایا گیا ہے، کیا وہ اس چیز کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، سچی رپورٹنگ کو؟ دیکھیں، آپ کے بتانے کا فائدہ ہوا نا، آپ نے بتایا تو یہ سارے ان کی دوڑیں لگی، بھاگ دوڑ کی، انہوں نے نالے والے جہاں سے چوک تھے وہ کچھ کھولے تو کچھ پانی تھوڑا کم ہوا، ورنہ خیر پانی تو خود بھی نکل جاتا ہے 2-3 دن میں، لیکن ان کی دوڑیں لگی اسی میڈیا چینلز کی وجہ سے نا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ بارش کراچی میں ہو، ڈوبے کراچی، اور آپ دکھائیں سان فرانسسکو دکھائیں، آپ ٹیکساس دکھائیں، آپ ممبئی دکھائیں، آپ یہ چیزیں دکھائیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، آپ کراچی نہ دکھائیں۔ آپ دکھائیں کہ جناب کیا کہتے ہیں دیر میں اور بونیر میں سیلاب آیا ہوا ہے، کراچی نہ دکھائیں، کیونکہ کراچی میں اس وقت ان کی حکومت ہے، کراچی پہ ہم نے قبضہ کر رکھا ہے۔ دیکھیں، مرتضی وہاب صاحب خود بیرسٹر ہیں، اور میں حیران ہوں کہ ایک آدمی جو خود قانون دان ہے اس کو تو بڑے کھلے دل کا ہونا چاہیے نا، وسیع القلب ہونا چاہیے۔ سیف الدین صاحب، مجھے ایک بات بتائیے، آپ KMC میں اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں، بار بار ڈاکومنٹس آپ کی نظروں سے گزرتے ہوں گے، آپ کو بریفنگز ملتی ہوں گی، یہ جو ایک فورس قائم کی گئی تھی سٹی وارڈن کے نام سے جس کا غلط استعمال کر کے کیبل کی تاریں کاٹی گئیں، اصل میں ان کی جابز ہیں کیا، ان کی ڈیزگنیشنز ہیں کیا، JDs کیا ہیں ان کی؟ یہ کس طرح سے شہریوں کی مدد کریں گے؟ غلط استعمال ان کا کیا جا رہا ہے، کیبل کی تاریں ان سے کٹوائی جا رہی ہیں، شہری بے یار و مددگار ہیں سڑکوں پر۔
مصطفیٰ کمال صاحب نے سٹی وارڈن کی فورس قائم کی تھی اور اس وقت یہ انہوں نے اس کا عذر بتایا تھا کہ کیونکہ کراچی میں ہماری بہت ساری تنصیبات ہیں، پل ہیں، سڑکیں ہیں، گرلز ہیں، پارک ہیں، یہ سارے ہیں، تو ان کی حفاظت کے لیے ہم یہ قائم کر رہے ہیں۔ لیکن آپ اور میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی حفاظت ہو رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں ناتا خان روڈ کا برج جو ہے وہ اس وقت 10ویں مرتبہ بن رہا ہے، اور اس میں سے کیا ہوتا ہے، سریا کاٹتے ہیں کون، یہ ہیروئن چی وغیرہ، یعنی آپ سوچیے شارع فیصل جو برج ہے اس پہ ہیروئن چیز سریا کاٹ کے لے جاتے ہیں اور اس پل پر گڑے پڑ جاتے ہیں اور پل خطرناک ہو جاتا ہے۔ اور سٹی وارڈنز کیا کام کر رہے ہیں، سٹی وارڈنز کی گاڑی میئر صاحب کے پیچھے چل رہی ہے، ڈپٹی میئر کے پیچھے چل رہی ہے، ان سب لوگوں کے گھروں پہ لگے ہوئے ہیں، ایم کیو ایم کے لیڈروں کے گھروں پہ جو ہے سٹی وارڈن ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں۔ کوئی باورچی بنا ہوا ہے، کوئی چوکیدار بنا ہوا ہے، کوئی ٹیلی فون آپریٹر بنا ہوا ہے۔ یہ سارے جو 2500 سٹی وارڈن ہیں، یہ آپ دیکھیے پورے سال میں کہاں نظر آتے ہیں، ان کی گاڑیاں آپ کو کہاں نظر آتی ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہ سارے کے سارے گھروں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا استعمال جب اس طرح کی ضرورت پڑتی ہے ان کو کہ کسی کے خلاف رپورٹ درج کرانی ہے، کسی کی کے ایم ڈی سی کے بچے آئے تھے ان سے ملنے کے لیے میئر صاحب سے، جب انہوں نے فیسیں بے انتہا بڑھا دی تھی تو ان سٹی وارڈن نے لڑکیوں کو بہت بری طرح دستور کیا تھا، لڑکوں کو مارا تھا، اور میئر صاحب کو جا کر رپورٹ بھی کی گئی تھی اور بچیاں خود گئی تھی۔ تو یہ سٹی وارڈنز کا استعمال اب غنڈہ گردی کے لیے کر رہے ہیں، اور خود بھی یہ نہیں سوچ رہے کہ آج یہ جو بول رہے ہیں کل ان کو کاٹنا پڑ سکتا ہے۔ یہ والا کہ آپ کراچی کے میئر ہیں نا یار، آپ لوگوں کو سول سروسز فراہم کرنے کے لیے، لوگوں کو آسانیاں فراہم کرنے کے لیے، یا اس لیے کہ آپ صحافیوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹیں، صحافیوں کو روکیں، ان کو اصل میں اب وہ برداشت نہیں کر پا رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ جو سوالات ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں کراچی میں بارش سے کراچی ڈوب گئی، اچھا وہ ایشو کیا لے کر آئے کہ بھئی جماعت اسلامی کے ٹاؤنز کو ہم اوزیڈ دیتے ہیں، پھر اوزیڈ تنخواہوں کے لیے آپ دیتے ہیں۔ آپ نے ایک وہاں پہ جھوٹ بولا، بسکیٹ کیا پوری کراچی کو، آپ نے 2 دن تک تمام میڈیا چینل سے ایک نان ایشو کو ایشو بنایا تاکہ لوگوں کی توجہ اس سے ہٹ جائے کہ کراچی کس قرض سے گزرا ہے۔ اچھا دیکھیے کراچی تو ابھی بھی اس سے بارشیں کھڑی ہوئی ہیں۔ ایک میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ انہوں نے کہا جی ہم نے 40 کروڑ پچھلے سال خرچ کیے نالوں کی صفائی پہ، اور کروڑ اس سال خرچ کیے، کتنے ہو گئے 1 ارب۔ یہ 35 لاکھ روپے تقریباً فی یونین کمیٹی بنتے ہیں، حالانکہ بہت ساری یونین کمیٹی میں تو نالے ہی نہیں ہے، لیکن میں یہ جب بھی لگا لوں مجھے بتائیے 35 لاکھ روپے ایک یونین کمیٹی میں نالوں کی صفائی پر خرچ ہو سکتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے صرف 10 لاکھ روپے دے دیجئے، میرے یہاں بہت نالے ہیں، میری بہت بڑی یو سی ہے، میں تو ایسا پانی صاف کر کے دکھا دوں گا نالوں کا کہ یہ منہ دھو لیں اس کے اندر سے آ کے اپنا۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ پیسہ خرچ نہیں کر رہے، سارا پیسہ کرپشن میں ڈرین ہو رہا ہے۔ میں نے ان کو کہا بھی تھا، مرتضی وہاب صاحب مجھ سے ملنے آئے تھے بجٹ سے پہلے، میں نے مرتضی وہاب صاحب سے کہا تھا یہ جو آپ اسکیموں کی کتاب لے کے گھومتے رہتے ہیں نا اے ڈی پی کے نام کی، اس میں سے 80% اسکیمیں ہوتی نہیں ہیں یا وہ ناتمام ہوتی ہیں اور آپ ساری پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ چلیں سیف الدین صاحب میرے ساتھ ہی رہے گا، میرے پاس ایک فہرست ہے کہ کراچی سٹی وارڈنز کی اصل ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں کچھ بڑی لمبی فہرست ہے، میں 2-3 پڑھ دیتا ہوں۔ ٹریفک مینجمنٹ اور معاونت ٹریفک پولیس کی مدد سے ٹریفک کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا، پیدل چلنے والوں کو کراسنگ میں مدد فراہم کرنا، وی آئی پی موومنٹ، جلوس اور تقریبات کے دوران ٹریفک کو مینج کرنا، عوامی تحفظ اور سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ امن و امان قائم رکھنے میں تعاون کرنا۔ بڑی لمبی فہرست ہے اسد زیدی صاحب، مجھے اس میں کہیں بھی نظر نہیں آ رہا کہ میئر کراچی کے کہنے پر کیبل آپریٹرز کی تاریں کاٹ دینا یہ سٹی وارڈنز کی ذمہ داری ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اس پوری بڑی فہرست میں۔ کراچی کے لوگوں کے جو وسائل ہیں، جو کراچی کے شہریوں کے رائٹس ہیں، ان کا غلط استعمال ہو رہا ہے اس طرح سے، تو پھر کراچی کے شہریوں کو تو کچھ نہیں ملنا، وہ تو پھر لاوارث ہی رہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ تو آپ نے سٹی وارڈنز کی بات کی، ان کی جے ڈیز تو آپ نے بیان کر دی، لیکن یہ بھی بتائیے کہ یہ جتنے بھی سٹی وارڈنز ہیں یہ جو ہے وہ فورس کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب ذمہ داری ہوگی، آپ کے پاس کے ایم سی کے اندر اینٹی انکروچمنٹ کا عملہ موجود ہے، کے ایم سی کے اندر دوسرے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جو ان کاموں کے لیے موجود ہیں، لیکن ان کو چھوڑ کے اور آپ نے سٹی وارڈنز کا انتخاب کیا، اور پھر حیرت انگیز طور پر اس جگہ پر جہاں بالکل سامنے ہی سیف سٹی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں بالکل سامنے ہی جو ہے وہ ایس ایس یو کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، جہاں بالکل برابر میں ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، جہاں بالکل اس کے برابر میں اینٹی کرپشن کا آفس ہے، جہاں برابر میں کیمروں کی بوچھاڑ ہے، تو اب تو یہ ثابت بھی کرنا پڑے گا نا ساجد صاحب کو، جن کو مدعی بنایا گیا ہے، جن کو بلی کا بکرا اس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے بنایا گیا ہے، اور پھر ایس ایس پی ایسٹ کو بھی سوچنا چاہیے تھا ڈاکٹر فروخ کو کہ جب ان کے پاس کیبل ایسوسی ایشنز کے
طرف سے 2 एप्लीकेशन रिसीव करवा दी गई थी, तो क्या उनका हक नहीं था? वो कराची शहर के कारोबारी लोग नहीं थे? अगर वो कोई शिकायत लेकर पहुंचे थे तो उनकी भी तो बात सुननी थी। लेकिन जाहिर सी बात है कि ताकत के नशे में सरचार ये लोग इस बात से बेबहरा हो गए कि जिस जगह पर ये इल्जाम आयद किया गया है कि जी तशद्दुद किया गया, मुसल्लह अफराद साथ लाए गए और मारपीट की गई और गिरबान पकड़ा गया और असला लहराया गया, वहां चारों तरफ तो कैमरे हैं। तो अब किस किस कैमरे की वीडियो को ये डिलीट करवाएंगे, किस किस को ये हुक्मनामा जारी करेंगे कि आपके कैमरे नहीं नजर आने चाहिए, ये वीडियो हमें नहीं नजर आनी चाहिए कहीं? तो थोड़ा सोचना चाहिए। अगर साथियों के साथ ही तसादुम इन लोगों ने सोच ही रखा है तो फिर साथियों के पास तो कलम है, साफी अपनी कलम और फिर उसका हथियार कैमरा और माइक है, उसके बाद तो साफी के पास कुछ भी नहीं रहता। तो जब ऐसे इस तरह के ओछे हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे, फिर साफियों की हिफाजत में बनने वाले जो कानून है वो भी अमल में लाया जाए। और फिर जब ये शख्स उन तमाम कैमरों में झूठा साबित हो तो फिर इसके खिलाफ हद तक इज्जत का दावा नहीं, फिर जो सहाफियों की प्रोटेक्शन का बिल पास हुआ है तो उसमें FIR का इंदराज किया जाना चाहिए। और कराची शहर के लोगों को गूंगा मत समझे, कराची शहर के लोग बाशऊर हो चुके हैं। अगर कोई शख्स अच्छा काम करता है उसकी तारीफ की जाती है, और अगर कोई शख्स काम नहीं करता है तो उस पर तनकीद बराए इस्लाह की जाती है। अब अगर दीवारें कूद के दरख्त लटक कर झूले झूल कर कोई शख्स ये बताना चाहता है कराची में बहुत काम हो गए हैं, तो ये खाम ख्याली अपनी जहनों से निकाल देनी चाहिए। यहाँ पर साथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करें, उन सरकारी अफसरान के खिलाफ करें। इंशाल्लाह आप कराची की बात करेंगे तो कराची के लोग आवाज उठाएंगे और उठाते रहे। माजी में भी जब शहर कराची के हालात लोगों के लिए सही नहीं थे, ना मुनासिब हालात से गुजर रहे थे, तो तब भी लोगों ने आवाज उठाई थी। और आज अगर कराची में अमन हमारे इदारों की वजह से हुआ है तो अब भी लोग आवाज उठाएंगे। आप किसी की हक सच की आवाज को दबा नहीं सकते, और फिर यकीनी तौर पे एक सहाफी की आवाज को तो बिल्कुल नहीं दबा सकते। और सर असद जैदी साहब, इसमें 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं चाहूँगा आप उस पर भी कमेंट करें। एक तो जो PTA के रूल्स हैं वो साफ ये बताते हैं, जो सेक्शन 31 है और रूल 14 ये बताता है कि केबल ऑपरेटर्स की तारों को डैमेज करना संगीन जुर्म है। और एक चीज़ ये भी है कि सिटी वार्डन्स की जानिब से कार्रवाई की किस तरह से गई कि सिटी वार्डन्स की जानिब से केबल ऑपरेटर्स की गाड़ी पर कब्जा किया गया, फिर उसकी मदद से ज़ाहिर उनके पास तो वो हालात नहीं होते, उन्होंने ज़बरदस्ती केबल ऑपरेटर्स की गाड़ी पर कब्जा किया, फिर उसको हिरासा किया, उनको कब्जे में रख के उनको कब्जे बेजा में रख के साथ लेकर गए, फिर वो तारें कटवाई गई। आपको नहीं लगता कि खुद मेयर कराची भी बैरिस्टर हैं, लॉ के तालिब इल्म हैं, लॉ पढ़ते हैं, लॉ पढ़ाते हैं, क्या ये कानून को हाथ में लेने की वो किस तरह से संगीन गलती कर सकते हैं? क्या आप इसके ऊपर कमेंट करेंगे? जी देखिए, सबसे पहले तो उनको ये देखना था कि जो FIR का इंदराज इन्होंने कराया उसमें दफात क्या इस्तेमाल की। 506 भी, 337 है, फिर उसके साथ डराना धमकाना और फिर वो असले के जोर पे लेके जाना, उसमें जहाँ में खुद इन्होंने बहुत सारी दफात का इसके अंदर इंदराज करवा दिया। लेकिन उसके अंदर ये नहीं सोचा कि जो ये चीजें लिख रहे हैं खुद से, उससे पहले ये भी तो हो सकता है कि जो केबल्स ऑपरेटर एसोसिएशन ने एप्लीकेशन जमा कराई थी इसी न्यू टाउन थाने के अंदर, उसका खौफ हो के कहीं, क्योंकि देखिए केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन कोई छोटी एसोसिएशन नहीं है, वो सिर्फ कराची तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में उसका असर रसूख है। और जाहिर सी बात है कि सिर्फ जितनी भी सहाफती तंजीमें हो या फिर सहाफती जिम्मेदारियां हो, वो बगैर केबल ऑपरेटर्स के निभाई नहीं जा सकती जब तक पूरे पाकिस्तान भर में बिलखसूस कराची में डिस्ट्रीब्यूशन का सेटअप नहीं होगा प्रॉपर, तो तब तक चैनल्स नहीं आएंगे स्क्रीन्स पर। उसके लिए मुख्तलिफ यहाँ पर एसोसिएशन के जिम्मेदारान मौजूद हैं, वो अगर किसी जगह पर कोई प्रॉब्लम थी तो उनको बुलाकर एड्रेस करना चाहिए था। एक जानिब तो उनकी एप्लीकेशंस हैं, हो सकता है उन एप्लीकेशंस का खौफ खा रहा हो इनको, दूसरी जानिब उस वक्त जाकर रात के उस पहर जाकर सच दिखाने की पदाश में भी कि अच्छा चले उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो थोड़ा जोर रखते हैं क्योंकि वो एक चैनल के नहीं बहुत सारे चैनल मालकान से राब्ते में रहते हैं केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के जो जिम्मेदारान हैं, तो हो सकता है वो उनसे भी बात करते और फिर ये बात कहीं और जाती। और फिर देखिए ये कि एक सिटी वार्डन के एक आम से उसको निशाना बनाया गया मुलाजिम को, ये कहते कि जाएं कि डायरेक्टर साहब चले जाएं, वो डिप्टी डायरेक्टर साहब
آپ چلے جائیں، لیکن کسی کو نہیں بھیجا گیا، ان کو بھیجا گیا۔ پھر ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ایس ایس پی کو پریشرائز کیا گیا، اور ایس ایس پی ایسٹ نہیں جانتے تھے کہ وہ کارروائی صحافیوں کے خلاف کر رہے ہیں۔ اتنی بھی کیا جی حضوری کرنا، یہ جانتے ہوئے کہ آپ صحافیوں کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، آپ بلاتے ایس ایس پی ایسٹ ہونے کا وہ کرتے اور پوچھتے کہ حقائق کیا تھے۔ بغیر حقائق کو جانے اپلیکیشن تو کوئی بھی کسی کے خلاف دے سکتا ہے، لیکن کیا اس کی اپلیکیشن پر فوری طور پر ایف آئی آر کا اندراج ہو جاتا ہے، یا پھر دوسری طرف سے بھی لوگوں کو بلایا جاتا ہے؟ ایسا کہیں پر بھی نہیں ہوا۔ اور پھر بیرسٹر صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ یہاں وہ کہتے تھے زد و کوب کیا، تو اس کے اندر بھی ان کو کچھ حاصل نہ ہو سکا، کیونکہ میڈیکل فوری طور پر لیا جاتا ہے۔ اس میں بہت ساری غلطیاں انہوں نے کی، لیکن دوسری جانب کراچی شہر کے لوگوں کو اگر اس طریقے سے آپ ہراساں کریں گے، ان کو ڈرائیں گے، دھمکائیں گے، اور پھر یہ کہا جائے گا کہ جی صحافی ہیں تو بھلے ہونے دیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہم اس دور سے نکل آئے جب جبر و ستم کر کے کسی کی آواز دبائی جاتی تھی، اور یقینی طور پہ جس جگہ پر میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ انتہائی حساس جگہ ہے، وہاں پر بہت سے دفاتر موجود ہیں، بہت سے کیمرے ملیں گے، اور اگر وہ کیبل آپریٹرز کی اپلیکیشن سب ثابت ہو جاتی ہے اور وہ کیمروں میں آ جاتا ہے کہ ان کی گاڑیاں لے کر گئے، ان کو حفظ میں جا میں رکھ کر، ان کو ڈرا دھمکا کر تارے کاٹ رہے ان کی گاڑیوں پر، تو پھر ذمہ داری کس کے کاندھوں پر جائے گی؟ یہ بھی اب سوچ لینا چاہیے ان کو۔ اور اس کے بعد اگر تب بھی ہوش کے ناخن نہیں لیے تو لوگوں کے پاس جو ہے احتجاج کا حق موجود ہے، اور یقینی طور پہ ہر وہ صحافی جس کی صحافت ہی پہچان ہے وہ ضرور نکلے گا۔ بھی اس پر کامنٹ کریں، وہ خود بھی ایڈوکیٹ ہیں، قانون کو بڑا بہتر سمجھتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی تشریح کریں کہ یہ مناظر بھی آپ دیکھیں کہ پورا شہر ڈوبا ہوا ہے، گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں ڈوبی ہوئی ہیں، ان میں فیملیز موجود ہیں۔ یہ دکھانا اصل میں چینل 5 نیوز اور ان کی انتظامیہ کا جرم بن گیا۔ میئر کراچی کی جو نااہلی تھی پورے شہر کے اندر بارش کے دوران، جو ہم نے دکھاتے رہے، مسلسل رپورٹنگ کرتے رہے، یہ کراچی کے شہریوں کی بھلائی کے لیے تھی رپورٹنگ، یہ تنقید برائے اصلاح کے لیے تھی یہ رپورٹنگ، اور یہ سچ تھا، یہ حق تھا، اس میں کہیں بھی مس انفارمیشن نہیں تھا، کہیں بھی ڈس انفارمیشن نہیں تھا۔ سیف الدین صاحب، پی ٹی اے کے رولز میں لکھا ہوا ہے کہ کیبل آپریٹرز کی تاروں کو آپ ڈیمیج نہیں کر سکتے، سنگین جرم ہے۔ پھر سٹی وارڈنز کے ذریعے کیبل آپریٹرز کی گاڑیوں پر قبضہ کرنا، ان کے ملازمین کو ہراساں کرنا، حفظ بیجا میں رکھنا، ڈرا دھمکا کے لے جا کر کیبل کی تاریں کٹوانا، کیا قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا پیکا ایکٹ صرف صحافیوں پر لگے گا؟ کیا ایسی خلاف ورزی کے لیے کوئی ایکٹ نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ نے تو انتہائی پازیٹیو رپورٹنگ کی نا، آپ نے صرف یہ دکھایا شہریوں کی تکالیف۔ حالانکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اس سے بڑھ کر بھی بات کرتے ہیں نا کہ کرپشن ہوئی ہے، نالے صفائی میں کرپشن ہوئی ہے، کہاں چلے گئے یہ پیسے 1 ارب روپے جو 2 سال میں کہتے ہیں ہم نے نالوں کی صفائی پر خرچ کیے ہیں؟ کیوں نہیں بہتر طریقے سے انہوں نے انتظامات کیے؟ کہاں گئے ان کے سارے پمپ؟ اگر آپ یہ ساری کی ساری بات کرتے تو میں کہتا ہوں تو بھی ایک بات یہ بالکل جائز ہوتی، لیکن آپ نے تو نہیں سر، اگر یہ بات ہم کرتے ابھی تو صرف سڑکیں ڈوبی بھی دکھائی تھی، اگر کرپشن کی ہم بات کر دیں گے تو مزید پتہ نہیں کتنی ایف آئی آریں کٹ جائیں گی صحافیوں کے خلاف۔ بالکل جناب، آپ نے جائز اچھی رپورٹنگ کی، لیکن ان سے وہ بھی برداشت نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ آئینہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، وہ سننا ہی نہیں چاہتے کوئی آواز اپنے خلاف۔ ان کا ماضی کا ریکارڈ بھی اس طرح کا رہا ہے، ایسے کوئی مطلب یہ نئی چیز نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کا پورا جو بھی آپ دیکھ لیں، جب سے پارٹی بنی ہے، ان کا ریکارڈ یہ رہا ہے اسی طریقے سے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، ڈرانا، دھمکانا، جھوٹے مقدمات بنانا، میڈیا پرسنز کو ڈرانا، تو یہ ان کا ریکارڈ رہا ہے۔ اور اداروں کا غلط استعمال، یہ ان کا ریکارڈ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان کے سارے لوگ ابھی اداروں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کس طریقے سے وہاں سے فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں، کس طرح ان کی گاڑیاں استعمال کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھیں وہ مزے کر رہا ہے، جناب ایئر کنڈیشن چیمبر بنا رکھے ہیں بڑے بڑے، اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جناب بادشاہ سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کر رہے ہیں۔ اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح بات ہے، پی ٹی اے رولز کی تو خلاف ورزی ہے ہی نہ، اور یہ دوسرے کے جو سٹی وارڈنز کے بنانے کا مقصد ہے وہ یہ مقصد ہی نہیں ہے کہ سٹی وارڈن پولیس بن جائیں اور براہ راست کوئی کارروائی شروع کر دیں، لوگوں کی گاڑیوں پہ قبضہ کریں، کیبل کاٹنا شروع کر دیں۔ ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہونی چاہیے میرے خیال میں، اگر سٹی وارڈن نے یہ کام کیا ہے تو ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہونی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ 24 سنہ حکومت ان کی ہے، تو لہٰذا میئر صاحب کے کہنے پر انہوں نے ایک جھوٹی ایف آئی آر درج کر دی۔ بہرحال اس سلسلے میں جو بھی ہماری طرف سے آواز اٹھانے والی بات ہے وہ بھی ہم کریں گے۔ سٹی کونسل میں قرارداد فوری طور پر پیش کرواؤں گے اس سلسلے میں، پھر صوبائی اسمبلی کے اندر انشاءاللہ ہم اس آواز کو اٹھائیں گے۔ قانونی طور پر جو بھی مدد ہوگی وہ بھی کریں گے، اگر آپ سڑک پہ کہیں گے تو انشاءاللہ سڑک پہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آ کر۔ لیکن سیف الدین صاحب، کراچی کے شہری اس میں کیا کریں؟ خود تو وہ آواز بلند کرتے ہیں تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی اعلیٰ ایوانوں کے اندر،
وہ عوام کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو لوگوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے، انگلیاں دکھا کے لوگوں کو چپ کرا دیا جاتا ہے. پھر ان کے حق کے لیے اگر کوئی صحافی بولتا ہے، کوئی چینل حق اور سچ کی رپورٹنگ کر رہا ہے، کراچی کا اصلی چہرہ دکھا رہا ہے، اور فیس بک کے علاوہ یا سوشل میڈیا کے علاوہ آپ کہہ لیں کہ کراچی کو دکھا رہا ہے کہ اصل کراچی ہے کیا، تو کیا یہی سب ہوتا رہے گا؟ کراچی کے شہری بھی اذیت میں مبتلا رہیں گے اور پھر صحافی جو سچ دکھائیں گے پھر وہ بھی ایف آئی آرز کا سامنا کرتے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، اس طرح کے حالات میں تو ہر آدمی کا یہ فرض بنتا ہے کہ مزید توانائی کے ساتھ کھڑا ہو. دیکھیں اس صورت میں خوف کھانا، گھروں میں بیٹھ جانا، بیچارگی اور مایوسی کا اظہار کرنا یا ان ساری چیزوں کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ لینا، یہ انتہائی نادانی ہے. کیونکہ اس سے جو ظالم ہے اس کا شکنجہ مزید مضبوط ہوتا ہے اور اس طرح کے لوگوں کے قدم مزید بڑھتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں. تو اس میں چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ عوام ہوں، چاہے ہم منتخب نمائندے ہوں، جو لوگ بھی ہیں، ہم سب کا فرض یہی ہے کہ ہم مزید اپنی آواز کو بڑھائیں. دیکھیں نا، کراچی کے لوگوں کا جو انتخاب کا رائٹ تھا وہ ان سے چھین لیا. انہوں نے جن لوگوں کو منتخب کیا اس میں سٹی کونسل میں، وہاں پر کس طریقے سے دھاندلی کی گئی، یونین کمیٹیز میں دھاندلی کی گئی، پھر صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں تو بدترین دھاندلی کی گئی، جعلی اسمبلیاں وجود میں لائے، جعلی حکومتیں وجود میں لائے. کراچی کے لوگوں سے ان کا رائٹ آف ووٹ چھین لیا، ان کا بنیادی حق چھین لیا. کراچی کے لوگوں کو پانی کی سپلائی نہیں کر رہے، چوری کروا رہے ہیں پانی، ٹینکر مافیا کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے سر پہ کھڑے ہیں. یہ بنیادی رائٹ ہے، یہ نہیں مل رہا. کے الیکٹرک جو بدماشی کر رہی ہے کراچی بھر میں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ کھڑے ہیں یہ لوگ. دیکھیں نا، ہر طرح کا رائٹ تو آپ چھین رہے ہیں. سڑکیں ٹوٹی نہیں ہیں، نالے ابل رہے ہیں، لوگ ڈوب رہے ہیں، اسکول، اسپتال. آپ دیکھیے این آئی سی وی ڈی کے اندر پانی چل رہا ہے، این آئی سی وی ڈی کے اندر پانی تھا، آپ کو پتہ ہے. اور جب این آئی سی وی ڈی میں کچھ لوگوں نے اس کی ویڈیوز ڈالی تو انہوں نے اپنے کئی ملازمین کو معطل کر دیا. این آئی سی وی ڈی کے اندر لوگ جو مریض ہیں وہ بیچارے اوپر لیٹے ہوئے تھے اور نیچے 1-1 فٹ پانی تھا ان کے. تو اب اس کو جب کسی نے دکھا دیا، این آئی سی وی ڈی کو بلاول بھٹو صاحب اپنا بہت بڑا کارنامہ کہتے ہیں. حالانکہ این آئی سی وی ڈی کے متعلق ہماری جو اپنے کیا کہتے ہیں ایک ادارہ ہے، اس نے 40 ارب کی کرپشن کا جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ہے 40 ارب روپے کی کرپشن ہونے کا ذکر کیا تھا اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھا ہے اس سے باقاعدہ. تو اسپتالوں کے اندر پانی گھس گیا، گھروں میں، مسجدوں میں پانی گھس گیا، لوگ ڈوب گئے، کرنٹ لگنے سے. دیکھیں کرنٹ سر، میں لگنے تو سے جو آپ کو لوگ کہہ رہا مرے. ہوں، آپ اتنی بات کر رہے ہیں، اتنے آپ سچ بول رہے ہیں، کہیں آپ کے خلاف بھی شام تک کوئی ایف آئی آر درج نہ ہو جائے. آپ میرے ساتھ بھی موجود ہیں. دیکھیں ہم تو جی، فہیم صدیقی صاحب نے مجھے جوائن کیا، ان کی طرف چلتے ہیں، ان کا موقف اس پر پہلے لے لیتے ہیں. فہیم صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سر، آپ بھی ایف آئی آر کے نام سے ایک مشہور پروگرام کرتے رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پر بھی بڑے ایکٹیو ہیں. ایک طرف آپ ایف آئی آر کا صحیح استعمال کر رہے ہیں، لوگوں کو سچ بتا رہے ہیں، دوسری طرف ایک من گھڑت اور جھوٹی ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے سچ دکھانے کی پاداش کے اندر. اور اب بات صحافیوں سے آگے نکل گئی ہے، ایک پوری انڈسٹری کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیبل انڈسٹری کی تاریں کاٹ دی گئیں کہ سچ کیوں دکھایا، لوگوں کے گھروں میں سچ کیسے جا رہا ہے اس کو روکا جائے کسی طرح سے. پورے کراچی شہر کی کیا صورتحال تھی، آپ کے سامنے بھی تھی، کیا کہیں گے؟ دیکھیں کہ پہلی بات تو ہے نہیں، ہم صحافیوں کو اس صورتحال کا سامنا جو ہے ایسے عامرانہ دور میں اور جہاں بعض اوقات جو وعدہ اوڑے جو عامر ہوتے ہیں ان کے اخبار میں ہم نے یہ ہمیشہ دیکھا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت ویسے تو بڑے دعوے کرتی ہے کہ وہ صحافی دوست ہے اور صحافیوں کے حقوق کی جو ہے وہ علمبردار ہے، لیکن ایسے واقعات وقتاً فوقتاً پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتے رہے ہیں. اگر میں آپ بات کہیں اور نہ جاتی ہے، اس لیے میں ایک جملے میں کہوں کہ اگر اس وقت یہ دیکھا جائے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ صحافیوں کے خلاف کیسز کہاں ہیں اور صحافیوں کے قتل کے واقعات یا صحافیوں کا خونوں کے واقعات کہاں ہیں، تو وہ آپ کو صوبہ سندھ میں ہی ملیں گے. تو پیپلز پارٹی کے دعوے ایک جگہ ایک طرف ہیں اور دوسری طرف جو ان کے اقدامات ہیں وہ ایک طرف ہیں. یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ بھی یقیناً جو ہے وہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے. بطور صحافی لیڈر بھی میں اس بات کی جو ہے مذمت کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں بلاول صاحب سے کہ خدا کے لیے یہ دیکھیے کہ بینظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو جو صحافت کے حوالے سے جو چیزیں کہتے تھے، جو کرتے تھے، ان کو آپ اس دور میں جو ہے وہ کسی اور ہی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. وہ ہیں جنہوں نے ضیاء دور عامریت میں ذوالفقار علی بھٹو جب جو ہے وہ گرفتار تھے، اس وقت جو تحریک چلی تھی پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے تحت، اس کے حربل دستے میں تھے صحافی. اور آپ یہ آج انہی صحافیوں کو جو ہے آپ اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ آپ ان کے خلاف مقدمات کر رہے ہیں. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لوگ آ جا کے صاحب کے جج نہیں ہوتا ہے، اس کو بہت اچھا لگ رہا ہے. اور میں یہ کہوں گا مرزا وہاب صاحب سے بھی اور پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے بھی کہ یہ سوچیے کہ آپ نے اس شہر کا حال کیا کیا ہے. بارشوں کے دوران جو ہے وہ سب کچھ سامنے آ گیا تھا. آپ
सच दिखा रहा है और आप उसके साथ ये सब कर रहे हैं, तो फिर ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। और हम तो देखें सच दिखाते हैं और सच दिखाते रहेंगे। ये एफआईआर बड़ी मजाक है। एफआईआर ये कहा गया है कि जनाब असला लेकर, मुझे नहीं पता कि चैनल 5 के लोग जो सहाफ़ी जो है वो अपने साथ असला भी रखता है। हाँ होता है, हमारे पास होता है, वो हमारा कैमरा होता है, वो हमारा माइक होता है। अगर वो कैमरा और माइक आपको असला लग रहा है तो कोई ये असला तो हमारे साथ होता है और हमेशा रहेगा। और इस मसले से अगर आपको डर लगता है तो डरिए, जितना डर सकते हैं डरिए, क्योंकि हमारा काम हक और सच दिखाना है और हम ये दिखाते रहेंगे। लेकिन फ़हीम साहब, ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है कि अगर कहीं रिपोर्टिंग की जा रही है, हक और सच दिखाया जा रहा है। आपके लाइन में बड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, आपको फिर से कनेक्ट करते हैं। सैफुद्दीन साहब, ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है अगर सच दिखाया जाए। आप आज हुकूमत में हैं, कल को आप अपोजिशन में भी होंगे। आप भी जब एमक्यूएम का मेयर था पीपल्स पार्टी और मुर्तज़ा वहाब खुद बड़ी तनकीद करते रहे हैं, तो ये तो कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है। आज आप हुकूमत में, कल आप अपोजिशन में भी हो सकते हैं। सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ एफआईआरें करना, उनको हिरासा करना, एक इदारे को हिरासा करना, उनके मुलाजमीन को हिरासा करना, एक इंडस्ट्री को जो कि मुल्की इकॉनमी में बड़ी मदद कर रही है, इस वक्त बड़ा कलीदी किरदार है केबल इंडस्ट्री का, उसको परेशान करना, उसकी परेशानियों में इजाफा करना, केबल की तारें काट देना, लोगों को उनके राइट से महरूम कर देना, ये अच्छी मिसाल तो नहीं है। सैफुद्दीन साहब, आपको आवाज़ आ रही है? एक बार फिर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट ये इशू है कि कराची का असल चेहरा दिखाने पर कराची शहर की असल हालत जो बारिश के बाद हुई, हब कैनाल के बारे में असल रिपोर्टिंग करना, हब कैनाल को एक्सपोज करना। हब कैनाल जो कराची के शहरियों का बड़ा पानी के मसले का बड़ा मंसूबा था, जिसके बाद कराची के शहरियों का कुछ हद तक पानी का मसला हल हो जाना था। नामुकम्मल हब कैनाल को इफ्तिताह करवाना मेयर कराची ने जिस तरह किया, मेयर कराची की जो कारकर्दगी उनके इस दौरे इक़्तिदार में रही है, उसके बारे में रिपोर्ट करना इतना बड़ा जुर्म हो गया। फ़हीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम सिद्दीकी साहब, ये कोई अच्छी मिसाल तो नहीं है। आज आप अपोजिशन हुकूमत में, इक़्तिदार में, कल आप अपोजिशन में भी हो सकते हैं, पहले भी थे। एमक्यूएम के दौर में बड़ी तनकीद करते रहे कराची के इशूज़ के ऊपर। अगर कराची के इशूज़ पर बात हो रही है तो इसमें आप आवाज़ को तो नहीं दबा सकते। कब तक आप ऐसा करते रहेंगे? और क्या ये एक अच्छी मिसाल है? क्या ऐसा उनको करना चाहिए था? अब उन्होंने कर दिया है तो उस पर क्या उनको अब करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो कुछ भी हुआ है ये बिल्कुल ही गलत हुआ है और इसके ऊपर जो है अब जाहिर है हाथ में है इनके, गवर्नमेंट उनकी है। अगर चाहे तो एफआईआर जो है वो वापस भी ले सकते हैं, चाहे तो एफआईआर को जो है वो सी क्लास भी कर सकते हैं। ये तो खैर वो है, जंगल के शेर हैं, अंडा दें या बच्चा दें, ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि बेसिकली इस वक्त चैनल 5 को और चैनल 5 के मालिकान को एक सबक सिखाने की कोशिश की जा रही है। उन्हें ये बताया जा रहा है कि हम हैं हुक्मरान और तुम हमारे खिलाफ ना जाओ। उन्हें ये मैसेज देने की कोशिश की गई है एफआईआर के जरिए कि अगर चैनल 5 ने अपनी ये रविश बरकरार रखी तो उनके जो दीगर तरीकों से भी जो है वो उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सकता है। केबल्स काटना, ये क्या है भाई? हमने यही पीपल्स पार्टी जो आज़ादी इज़हार राय की बात करती है, आज़ादी सहाफत की बात करती है, जब इस केबल कटेंगे और शहरियों से हक और सच पहुंचने का जो जरिया है वो छीन लिया जाएगा, तो उस वक्त जो है वो पीपल्स पार्टी का जो माजी है हम उसे कहाँ ले जाएं, कहाँ ले जाके रखें उसे? हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो नाम है, जो बेनज़ीर भुट्टो का नाम है, हम उसे कहाँ ले जाकर रखें? बिलावल भुट्टो साहब को ये देखना होगा कि आज की पीपल्स पार्टी जो है वो क्या कर रही है। वो जो पीपल्स पार्टी की एक सुनहरी तारीख है इस हवाले से कि वो सहाफ़ियों के साथ खड़ी रही है, उस सुनहरी तारीख को जो है क्यों सिया तारीख में बदला जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है हुक्मरानों के लिए और खासतौर पर बिलावल भुट्टो के लिए कि उन सारी चीजों को देखें। और लेकिन फ़हीम साहब, आपको इस सूरत हाल में कहीं भी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो मरकजी लीडरशिप है, जो बड़ी क़यादत है, क्या उनके इल्म में ये होगी बात, या सिर्फ ये मेयर कराची के लेवल तक का ये मामला है? उन्होंने अस खुद ये सू मोटो नोटिस लेकर केबल ऑपरेटर्स की तारें काट दी, उनके अमले को हिरासा किया और ये एफआईआर दर्ज करवा दी कामरान ज़हरी के खिलाफ। देखिए, ये मैं नहीं समझता कि उनके इल्म में नहीं होगा, और अगर नहीं होगा तो अब तक आ भी नहीं था, तो अब तक शायद आ भी चुका हो, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मामला तो है नहीं। एक चैनल और एक चैनल से वाबस्ता जो दीगर चीजें हैं उनको जिस तरह से इस वक्त किया जा रहा है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कोई छुपा रहे। और फिर मैं मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं उनसे भी ये मुतालबा करूंगा कि आप भी देखिए, आप खुद भी एक सहाफ़ी हैं और सहाफ़ी रहे हैं, आपको भी इस मामले का नोटिस लेना चाहिए कि किस तरह से जो है
وہ ایک چینل کے خلاف، آپ خود بھی ایک چینل کے مالک ہیں، اگر ایسا ہی کچھ جو ہے وہ 24 یا 21 کے ساتھ ہو جائے، ان کے گروپ کے ساتھ ہو جائے، پنجاب میں ہو جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس لیے انہیں بھی جو ہے اس بات کا احساس کرنا چاہیے، پیٹی بند بھائی سمجھ لیں ہمیں اپنا، اور اس بات کا احساس کریں کہ جناب جو کچھ اس وقت چینل 5 کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت کے وہ بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی اس بات کا جو ہے وہ نوٹس لے کر جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اگر سر ٹرانسمیشن تو ان کی بھی متاثر ہوئی ہوگی، ان کی ٹرانسمیشن بھی انہی کیبل کے تاروں کے ذریعے ہوتی ہے شہر کراچی میں، دیگر شہروں میں۔ ڈیفینیٹلی تو میں یہی کہوں گا کہ وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے قریب ہے کافی، اور اگر بطور وزیر داخلہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو بطور صحافی اور ایک پیٹی بند بھائی کے طور پر وہ یقیناً اس میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کو مشورہ دے سکتے ہیں، ان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نوعیت کے اقدامات کراچی شہر میں نہیں ہونے چاہیے۔ کیبلز کاٹنا جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے۔ ماضی میں جب جو ہے وہ کیبل آپریٹرز کے ذریعے جو ہے وہ چینلز کے نمبرز آگے پیچھے کر دیے جاتے تھے، تو یہی محسن نقوی صاحب جو ہیں اس کے اوپر آواز اٹھاتے تھے۔ آج تو چینل کی جو ایک نشریات ہیں وہی لوگوں تک نہیں پہنچ رہے کیونکہ کیبلز کاٹ دی گئی ہیں، تو محسن نقوی صاحب کو بھی یقیناً اس کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے فہیم صدیقی صاحب، آپ سے مزید بھی بات کریں گے، مجھے ہیڈ لائن کے لیے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے، ہیڈ لائن پر اس وقت جائیں گے، ہیڈ لائن کا وقت ہو گیا ہے، ہیڈ لائن سے واپس آئیں گے تو مزید اس ایشو پر بات کریں گے۔